نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله ومولانا العظيم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی ان آیات بالنیات میں منافقین کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اور منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے مگر نفع بخش نہ ہوئی، ان کی یہ تجارت اور وہ صحیح راہ نہ جانتے تھے۔ یعنی پچھلی آیت مقدسہ میں کہ وہ جب کفار سے ملتے تو ان کے سامنے کچھ اور ہوتے، مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہدایت کے بدلے، یعنی انہیں پتہ بھی چل گیا، انہیں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع بھی ملتا، اسلام کو سمجھنے کے لیے موقع بھی ملتا، اسلامی معلومات بھی ہوتی، اسلامی تعلیمات بھی انہیں ملتی، لیکن وہ جانتے بوجھتے سب کچھ کرتے ہوئے اس کے باوجود وہ نفاق کے اندر چلے گئے، منافقانہ صورتحال انہوں نے روش اختیار کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے انہوں نے وہ جو خریدی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے میں اور وہ ان کو نفع بخش نہیں۔ آگے فرمایا ان کی مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب جگمگا اٹھا اس کا آس پاس تو لے گیا اللہ ان کا نور اور چھوڑ دیا انہیں گھوپ اندھیروں میں کچھ نہیں دیکھتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے مثال دی کہ ایک بندہ وہ آگ تو جلاتا ہے لیکن اس کا آس پاس جگمگا اٹھتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ گزر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس آگ سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ وہ آگ جلا کے بیٹھا ہے لیکن اس نے نہ تو اس کے اوپر کچھ پکایا نہ اس کے اوپر کچھ کیا، بس آگ جلا کے وہ بیٹھ گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں لیا۔ تو ایسے ہی منافق لوگوں کا انجام ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں آخر ظاہر ہے منافقانہ روش میں ہی بے شک کسی کے آگے تو ذکر کیا ہی ہوگا، کسی کے آگے تو ذکر کرتے ہی ہوں گے، تو وہ دیگر لوگ ان سے بعض اوقات سن کر کلمہ پڑھ لیتے لیکن وہ نہیں اس چیز کے اوپر عمل کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، محبوب جانتے ہو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ سو وہ نہیں پھریں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے کان نہیں ہیں، ان کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کی زبان نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود نہ تو وہ قرآن اس لیے سنتے تھے کہ ہمیں اس کا فائدہ ہو، نہ وہ اس لیے دیکھتے تھے ذات مصطفیٰ کو کہ ہمیں اس چیز کا فائدہ ہو، نہ تو وہ دربار مصطفیٰ میں دربار صحابہ میں اس لیے بولتے تھے کہ ہم بول کر اپنا اسلام کی حیت کو ظاہر کریں گے، نہیں، بلکہ وہ دیکھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے، لیکن وہ بولتے دل سے نہیں تھے، حلق سے اوپر پر دیکھتے صرف آنکھوں سے تھے، دل و دماغ سے نہیں دیکھتے تھے۔ تو ان کی مثال اللہ نے بیان کر دی، فرمایا یا پھر جیسے زور کا میਂہ برس رہا ہو بادل سے، جس میں اندھیرے ہوں، گرج اور چمک ہو، ٹھونستے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کھڑک کے باعث موت کے ڈر سے، اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو، یعنی
قرآن کریم کو سننے کے لیے بسا اوقات اپنے آپ کو چھپا کر کانوں میں انگلیاں لگا ڈال لیتے تھے کہ کہیں ہمیں قرآن کی حقیقت جو ہے ہمارے دلوں پہ اثرائیت نہ کر جائے، اثر نہ کر جائے، تو اس ڈر سے وہ ایسے کرتے تھے۔ تو وہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اللہ گھیرے ہوئے کافروں کو، ان کفار کو آگے فرمایا، یعنی کافر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے باہر نہیں ہوں گے، ان کو گھیرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ کی محیط سے باہر نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے دھوکے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کبھی نہیں بچ سکیں گے۔ یہ جو دھوکہ دہی کر رہے تھے صحابہ سے، سرکار سے، تو وہ اس کی وجہ سے قیامت کے دن بچیں گے نہیں، بلکہ بچنا قیامت کے دن تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو دربار مصطفیٰ میں یہ زبان مصطفیٰ سے یہ کہلوا دیا کہ ان کو یہ آیات پڑھ کر سناؤ۔ یہ جو بے وقوف سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، حقیقت میں یہ خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ آگے فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما ضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک لے ان کی بینائی، جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان پر تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر چاہے اللہ تو لے جائے ان کے سننے کی قوت اور ان کی بینائی، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی ان آیات بنیات کے اندر کفار کی منافقت اور ان کی یہود و نصارہ کی منافقت، اس کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا۔ حضرت امام مسلم، امام احمد، امام ترمذی رحمہم اللہ علیہم اجمعین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا احاطہ مشقتوں اور دوزخ کا احاطہ شہوات سے کر دیا گیا۔ امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل کو کہا جا میری جنت کا نظارہ کر۔ جبریل امین نے حکم خدا بندی کی تعمیل کرتے ہوئے جنت اور اس کی ابدی نعمتوں کا مشاہدہ کیا، واپس آئے تو کہا میرے رب تیری عزت کی قسم، جنت کے متعلق جو سنے گا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد مشکلات کی خاردار باڑ لگا دی، پھر فرمایا جبرائیل اب پھر اسے جا کر دیکھ۔ جبرائیل گئے، دیکھا، واپس آئے تو کہنے لگا میرے رب تیری عزت کی قسم، اب تو مجھے خوف ہو رہا ہے کہ کوئی بھی اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ جنت کی جو حقیقت ہے وہ بیان کی ہے سرکار نے۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کو پیدا فرمایا تو جبریل سے کہا جاؤ میری دوزخ کا مشاہدہ کرو۔ فرمایا جبرائیل گئے اور اسے دیکھا، واپس آ کر عرض کی میرے رب تیری عزت کی قسم، اس کی ہولناک کی سن کر تو کوئی بھی اس میں داخل نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات لذات سے گھیر دیا۔ پھر فرمایا جبرائیل اب دوبارہ جا کر دیکھ۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، دیکھا، پھر عرض کیا میرے رب تیری عزت کی قسم، اب تو مجھے یہ خدشہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی اس سے بچ نہ سکے گا۔ تو یہ بات حقیقت ہے، منافقوں کے لیے تو اسلام کی چیزیں بڑی مشکل سمجھی جا رہی تھی، وہ تو اسلامی تعلیمات کو اپنانا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ تو آئیں وہ جو بات ہے کہ جب چمکتی ہے ان کے لیے تو چلنے لگتے ہیں ان کی روشنی میں، تو حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود اور ان کے علاوہ کئی صحابہ سے روایت کیا کہ مدینہ طیبہ کے دو منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مشرکین کی طرف بھاگ گئے۔ انہیں راستے میں وہ بارش آ گئی جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس بارش میں سخت گرج چمک تھی،
تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، اس خوف سے کہ کہیں کڑک ان کے کانوں میں داخل ہو کر ان کو مار نہ دے، قتل نہ کر دے۔ جب بجلی چمکتی تو وہ اس کی روشنی میں چل پڑتے، اور جب نہ چمکتی تو انہیں کچھ نظر نہ آتا، اپنی جگہ کی طرف آ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کاش صبح ہو اور ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پس وہ صبح علی الصبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے، اسلام قبول کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سچے دل سے بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی اس روش کو، اس کاوش کو تعریف کے الفاظ سے سراہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھاگنے والے منافقین کی مثال بیان فرمائی۔ ان منافقین کے لیے جو مدینے میں رہتے تھے، منافقین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، اس خوف سے کہ کہیں ان کے بارے میں حضور پر کلام نازل نہ ہو جائے، یا کہیں وہ ایسی بات نہ کر دے جو ان کے قتل کا باعث ہو، جیسا کہ وہ بھاگنے والے منافقین اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔ تو یہ بات حقیقت ہے، منافقین کا یہ جو طریقہ کار تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو واضح کر دیا۔ گرامی قدر، اس لیے ہمیں سچے دل سے حضور کی محبت کو سینے میں رکھنا ہے، دین حنیف کو سچے دل سے سمجھنا ہے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ احباب ذی وقار، آج الحمدللہ پہلی 20 آیات بالنیات پایہ تکمیل تک پہنچی ہیں سورۃ البقرہ کی۔ انشاءاللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس درس قرآن کو زیادہ سے زیادہ اپنے احباب میں شیئر کریں، اپنے گروپس میں شیئر کریں، اپنے جتنے بھی ملنے والے ہیں ان تک پیغام پہنچائیں۔ اس العلم نور جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کا یہ ایک بار سبسکرائب کرنا یہ چینل کے لیے اور ہمارے لیے، ہماری آخرت کے لیے باعث رحمت بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو پکی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔